انسانیت کو دیکھا، اچھلتی ہوئی لاشوں کو دیکھا، لیکن اب بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمة فقد اشرک۔ محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تمیمہ یعنی تعویذ یا گنڈے کو لٹکایا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھانے کے لیے یا غیب کی باتوں کو جاننے کے لیے کسی بابا کے پاس، کسی پیر اور مرشد کے پاس جاتا ہے کہ اس سے اپنی ہاتھ کی لکیروں کو دکھا کر کے غیب کی باتوں کو معلوم کیا جائے، تو ایسا انسان نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، معاملات سے ہو یا کسی بھی ناحیے سے ہو۔ انسان اس دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، کیا کچھ کمائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں مرے گا، یہ سب تمام چیزیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ انسان کی شادی ہو چکی ہے، اس کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کب ہوگی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، ان سب تمام چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم فوراً اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی آستانوں پر جا کر کے اپنی زمینی نیاز کو خم کرنے لگتے ہیں۔ باباؤں کے پاس جا کر کے، پیروں اور مرشدوں کے پاس جا کر کے، درگاہوں پر جا کر کے وہاں اپنی آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو رگڑنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو۔ دونوں شکلوں میں ایک مومن کا کردار اور شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی زمینی نیاز کو خم کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی پریشانی، کسی مصیبت میں پڑ کر کے یا آ کر کے کسی پیر، مرشد، بابا کے پاس جاتا ہے اور تعویذ کو لکھواتا ہے یا تعویذ کو پہنتا ہے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ جس نے بھی تعویذ کو پہنا یا لٹکایا، چاہے وہ دھاگے کی شکل میں ہو یا تعویذ کی شکل میں ہو، جو کچھ بھی اس نے پہنا، اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں وہ غیروں کو شریک کیا، اس بابا کو بھی اس نے شریک کیا۔ جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ انسان کی تمام خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ کے کام بھی کرتا ہے، اچھے بھی اعمال کرتا ہے۔ اگر انسان خالص اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ انسان کی تمام خطاؤں کو اللہ
معاف کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ یعنی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں پارٹنر اور شریک بناتا ہے، تو ایسے انسان پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس پر اللہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ وہ دلائل ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اعمال کریں للہ فی اللہ کریں، اور اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے ہم رات میں ڈر جاتے ہیں یا خواب دیکھتے ہیں یا ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، تو ہم یا ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارے بڑے بوڑھے نوجوان نسل فوراً جو ہے آستانوں پر جا کر کے، باباؤں کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے ایک بابا، ایک ڈھونگی بابا ایک چھوٹی سی پرچی پر جو ہے ایسی چیزیں لکھ دیتا ہے، کبھی شداد کا نام، کبھی نمرود کا نام، کبھی کچھ اور لکھ کر کے وہ پرچی بنا کر کے باندھ کر کے آپ کو اور ہم کو دے دیتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے اس کو اپنے گلے میں اور اپنے ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، جبکہ اس میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پر اس قبیح عادت میں ملوث نظر آتی ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کریں، اپنی خود اصلاح کریں۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان تمام شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پر یہ تعویذ گنڈے کی جو وبا ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یا ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں تو ان تمام خرافات سے اور ان تمام شرکیہ اعمال سے اور ان تعویذ اور گنڈوں اور باباؤں، ڈھونگی باباؤں کے تمام جنگلوں سے اور ان کے چکروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط فرما، اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرنے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے اور کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا